جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، کیا لوگو اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے پاس جاؤ گے، تمہیں اللہ کے پاس بھیجا جائے گا، تم اللہ کی طرف لوٹ کے جاؤ گے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین میدان محشر کا ذکر کر رہے ہیں، یوم حساب، یوم جزا، یوم سزا، اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ایمان لانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، بلکہ ہمارے ایمان کا اہم جز ہے۔ اگر ہم یوم جزا کے اوپر ایمان نہیں لاتے تو ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ وہ 6 چیزیں جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں ایک آخرت کا دن بھی ہے، اور یہ آخرت کا دن بہت کٹھن ہے، بہت مشکل ہے، بہت دہشت والا ہے، خوف والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دن ہر انسان اپنے گناہوں کی نسبت سے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ اس دن ننگے ہوں گے، ننگے جسم ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، بال ان کے بکھرے ہوئے ہوں گے۔ فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول پھر مرد و زن آپس میں دیکھیں گے نہیں؟ فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی سخت ہوگا۔ اس دن کسی کو اتنی جرأت ہی نہیں ہوگی کہ وہ اپنی دائیں طرف دیکھے، بائیں طرف دیکھے، آگے دیکھے، پیچھے دیکھے۔ ہر آدمی اپنے حال کے اندر مست ہوگا، رب نفسی رب نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، اس جیسی کیفیت ہوگی۔ فرمایا کہ لوگ اس دن نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے انہوں نے نشہ کر رکھا ہے۔ آدمی اپنی بیوی کو چھوڑ دے گا، بھائی کو چھوڑ دے گا، ماں باپ کو چھوڑ دے گا، اولاد کو چھوڑ دے گا۔ ایک ہی ترلا، ایک ہی منت اور ایک ہی صدا اور پکار ہوگی کہ اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے، مجھے جہنم سے بچا کے جنت میں بھیج دے۔ اس طرح کی کیفیت، اس طرح کی کنڈیشن اور اس طرح کے معاملات اور حالات اللہ رب العالمین اس کٹھن مرحلے کے اندر بھی کچھ خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے یا اپنا سایہ نصیب کریں گے، اور وہ خوش نصیب 7 قسم کے لوگ ہیں۔ فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ جب اللہ رب العالمین ان کو اپنا سایہ نصیب کریں گے اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ 7 خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ یہاں پہ ایک بات کہ ان 7 سے مراد 7 لوگ نہیں، 7 آدمی نہیں، بلکہ 7 قسم کے لوگ، یعنی 7 اوصاف، 7 خوبیاں جس میں بھی یہ پائی جائیں گی، اس کو جو ہے وہ جنت والے دن رب کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، یہ اللہ کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور اس کے اندر عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ مختلف احادیث کے اندر مختلف قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، کسی نے 70 کی تعداد بتائی ہے، کسی نے 28 کی تعداد بتائی ہے، لیکن بخاری کی جو روایت ہے اس روایت کے اندر 7 قسم کے لوگ، اور ان لوگوں میں سب سے پہلا آدمی الامام العادل، عادل حکمران، عادل وزیر اعظم، عادل بادشاہ، عادل امیر، عادل گورنر، یا میں اور آپ جب ہمیں کسی طبقے کے اندر، ہمارے محلے میں، ہمارے گھر میں، ہمارے کمرے میں اگر منصف مان لیا جائے، جج مان لیا جائے، فیصلہ کرنے والا مان لیا جائے، اگر ہم بھی عدل کے ساتھ فیصلہ کریں گے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے تو قیامت والے دن اللہ کا سایہ پا سکیں گے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، جو جوانی کے اندر اپنے اوپر عبادات کا نشہ چڑھا لیتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اور ان میں سے ایک چیز جوانی ہے، کہ بڑھاپا آنے سے پہلے اگر انسان یہ سوچ کر لے کہ جوانی تو مستانی ہے، جوانی کے اندر تو عیاشی کرنی ہے، جوانی کے اندر تو جو ہے وہ مزے کرنے ہیں، عبادت بڑھاپے میں جا کے کریں گے، تو یہ اس کی سوچ غلط ہے،
نہ جانے اس نے بڑھاپا دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا، نہ جانے اس نے اگلا دن، اگلا مرحلہ، اگلی رات دیکھنی ہے یا نہیں دیکھنی۔ تو فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے جو تم کو جوانی ملتی ہے اس کو غنیمت سمجھو، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لو، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نمازیں، ذکر و اذکار اور رب کو راضی کر لو۔ دوسری حدیث کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین ہر انسان سے 5 سوال کریں گے، اور ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال جوانی کے بارے میں ہوگا کہ جوانی کہاں پہ خرچ کی۔ تیسرا خوش نصیب فرمایا ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، مسجد سے پیار، مسجد سے محبت، مسجد کی صفائی کی فکر، مسجد کھولنے کی فکر، بند کرنے کی فکر، اذان کی فکر، نماز کی فکر، یعنی وہ اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے، مسجد سے جو ہے وہ لو کرتا ہے، ہر ٹائم اس کو مسجد کی فکر ہے۔ فرمایا اس خوش نصیب انسان کو بھی قیامت والے دن اللہ کا سایہ ملے گا۔ چوتھے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، 2 آدمی جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اگر کسی سے جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے، ناراضگی بھی اللہ کے لیے، فرمایا یہ خوش نصیب بھی اللہ کے سائے کا مستحق ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایسا آدمی جس کو ایک خوبصورت اور پیسے والی عورت دعوت گناہ دے، پورے کا پورا موقع موجود ہے، پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جب کوئی بھی نوجوان، کوئی بھی مرد یہ پوزیشن بنا لے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کی روشنی میں اور تاریخ کی روشنی میں اللہ رب العالمین یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح دنیا کے اندر بھی بادشاہت نصیب فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی اس کو اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مخفی صدقہ کرنے والا، پوشیدہ صدقہ کرنے والا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، اللہ سے تجارت کرنے والا اس انداز میں کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے بائیں کو پتہ نہیں چلتا، دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے بائیں کو پتہ نہیں چلتا، خود خرچ کرتا ہے بیوی کو پتہ نہیں چلتا، بچوں کو پتہ نہیں چلتا، گھر کے افراد کو پتہ نہیں چلتا، اللہ سے تجارت کرتا ہے لیکن مخفی پوشیدہ انداز میں۔ اور آخری نمبر پہ، 7ویں نمبر پہ فرمایا ایسا آدمی کہ جب وہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو گر پڑتے ہیں، وہ رو پڑتا ہے اللہ کو یاد کر کے، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے اور اللہ کی جنت کے حصول کی خاطر دعا کر کے، اللہ کی یاد میں جب اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، فرمایا یہ آدمی اللہ کے سائے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔